تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا۔ اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدم، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے۔ شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر انور۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے، اور ایک اور بات بھی، جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں نا وہ ادب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں، زیادہ نیڑے رہتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ادب کا معاملہ، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صدیق اکبر نا بڑا ہی قریب رہتے تھے، اور ان کا قریب رہنا نا نبی پاک پسند بھی کرتے تھے۔ ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تھا، میں دوڑا کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں، کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئی، حضور حکم ہو۔ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو سنو یار، میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں۔ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا، اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر، تو یہی رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ اور یار آپ سمجھیں تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ آپ ذرا اس لذت کو تو لیں۔ حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا لے جانا
दरवाजे पे रख देना। अगर दरवाजा खोल, उन्होंने खाली दरवाजा खोलने की बात की थी, तफसीर कबीर सारी पढ़ने। अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में। फरमाया मैं इस पे भी राजी हूँ, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था, और हमने अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, ले ओ सजना असा तोड़ नहीं पाई, ले सजना असा तोड़ नहीं भाई। और दरवेश कहने लगे पानी भरन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। आवाज आई देर ना करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो। जितना करीब रहे कुर्बत बड़ी, प्यार बड़ा। बात समेटने लगाऊं, अदब भी बड़ा। और पता किस तरह अदब करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए एक काफिर कबीले की सुलह कराने। फरमाया देर से आया तो असर पढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे। हुजूर तशरीफ ले आए, लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हजरत सिद्दीक अकबर बताया कि आ गए हुजूर। अल्लाह के महबूब के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन गया। सफ़ें तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे हैं। सफ़ें टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफ़ें टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहली सफ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। एक कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा। मैनू काबा भुल गया ही, भुल गईयां नी सब सौम सलादा, इको यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। और ये नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, उनते काबा भूल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली साफ में खड़े हुए, मुसल्ले पे जमात कराई। नमाज के बाद हुजूर ने ना मुस्कुरा के पूछा अबू बकर मैंने 3 दफा कहा था क्यों नहीं नमाज पढ़ाई? फिर भी लफ्ज कोई नहीं, जुमला कोई नहीं। अत्ताहियात की हालत में बैठे थे तो हाथ बांध दिया। क्या जुमले कहे, क्या शान है। कहने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि मदीने वाले रसूल को जमात कराए। इतना अदब। और फिर एक और बात, नबी करीम से प्यार किया तो फिर हुजूर की औलाद से भी प्यार किया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्वी कहते हैं उमर फारूक खुतबा दे रहे थे तो इमाम हसन आ गए। मेरी बात मुकम्मल हो गई, बस एक दो बातें याद आ गई, मैंने कहा चलो कर दूं। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी यहाँ यूं तर्जमा कर लें कि कभी कभी तकरीर करने वाले को भी मजा ज्यादा आने लग जाता। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जुमा पढ़ा रहे थे तो इमाम हसन आ गए मौला अली के साथ। तो बच्चों को बड़ा पता होता है कि ये चीज मेरे अब्बा जी की है, ये मेरी अम्मा जी की है, बच्चे बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इमाम हसन आ गए तो हजरत सिद्दीक अकबर से कहने लगे नीचे उतरो ना, मिंबर तो मेरे नाना का है। मुझे सही बताना कि जुमे छोड़ के बच्चों से भी बातें होती हैं। 7-8 साल के बच्चे थे इमाम हसन, पर मामूली बच्चे नहीं थे ना, हुजूर के नवासे। नीचे उतरे, मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत मौला अली ने पकड़ा इमाम हसन को, पुत्र इधर बैठ नमाज पढ़। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे अली आप हट जाए ना, मेरा और हसन का मसला है, करने देना बात। तो इमाम हसन फिर कहने लगे उतरो ना नीचे, मिंबर मेरे नाना का है। तो अबू बकर सिद्दीक उतर के खड़े हो गए। हाँ हाँ उतर के खड़े हो गए, जमीन पे खड़े हो। कहने लगे मेरे नाना का मिंबर है। तो अबू बकर रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाने का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाने का ही है, ये किसका है? इसने भी तो नौकरी की है। तो इमाम हसन कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, बैठे फिर पढ़ाएं जुमा। फिर बैठ गए। हर शय से प्यार, और फिर हुजूर की उम्मत से भी प्यार।
حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال کا۔ عصر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے، کیا مانا؟ تو وہ کہنے لگی ہم 5-6 بہنیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد ہمارا انتقال کر گیا، ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، امیر المومنین، اور ہماری بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں۔ اور پھر وہ بیٹیاں رو پڑی، کہنے لگی چچا 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو، میری ماں روتی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا بکریوں کا دودھ دھونے۔ آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے ہیں، چچا چلو گے؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے پتر چلوں گا۔ آگے آگے بچیاں تو پیچھے پیچھے فاروق اعظم روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے، کیسے چلوں گا ان کے رستوں پر؟ یارو بڑا پیار کیا انہوں نے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے نا اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا، ہاتھ بھی، پیر بھی، زبان بھی، ہر شے باندھ کے نا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا۔ کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے، جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلوں گا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اقبال کہتے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ پیش کر دے پھر تو بچ جائے گا، اپنے آپ کو پیش کرے، زیادہ بحثیں نہ کریں، زیادہ الجھاؤ نہ